بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دعا ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ چلا گیا، جاتے جاتے یہ کہہ کے گیا کہ میں اب گمنامی کی زندگی گزاروں گا۔ آپ گمنامی کی زندگی نہیں گزاریں گے سر، آپ کو قوم یاد رکھے گی، آپ کو کبھی بھی بھلا نہیں پائے گی۔ جو آپ اس ملک کے ساتھ کر گئے ہیں نا، آپ کو کبھی بھولا نہیں۔ ویسے تو یحییٰ خان بھی یہی کہتے تھے کہ یا سوچتے ہوں گے کہ وہ بھی گمنامی کی زندگی گزاریں گے، نہیں گزار سکے نا۔ آج تک ان کو بیڈ ورڈ سے ہی یاد کیا جاتا ہے کہ جب جنرل باجوہ نے بھی جاتے یہی کہا کہ بنگلہ دیش میں جب جو سانحہ ہوا علیحدہ ہونے کا، تو اس میں پاکستان کی آرمی کا قصور نہیں تھا، پولیٹیکل ایلیمنٹس کا قصور تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل؟ ایک طرف وہ جیت رہا ہے مجیب الرحمان، اور قائد اعظم کی جو بہن تھی فاطمہ جناح، اس نے سپورٹ کیا اس کو کہ اس کی زیادہ سیٹیں، تو آپ نے اس کو غدار کہہ دیا۔ اور اگر ادھر تم ادھر ہم والا کوئی نعرہ اگر لگا رہا تھا بھٹو، تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ سوئے ہوئے تھے کیا؟ اس کا مطلب صرف آپ حکومت کی ناکامی نہیں کہہ سکتے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ناکامی تھی۔ آپ روک نہیں سکتے تھے وہ جو سازش ہو رہی تھی۔ آپ کس چیز کی؟ تب بھی تنخواہیں تو آپ لیتے ہی تھے نا، مراد مربے ریٹائرمنٹ کے بعد سارا کچھ ہوتا ہی تھا نا۔ تو آپ ایک سول حکومت پہ نہیں ڈال سکتے۔ ویسے ایک قانوناً ایک جو جرنیل یا کوئی بھی آفیسر جب ریٹائر ہو جاتا ہے اپنے آفس سے، تو وہ 2 سال تک کسی سے بات نہیں کر سکتا، انٹرویو پبلکلی آ کے نہیں دے سکتا۔ تو اس کا طریقہ کار بڑا ایک ان کا ہوتا ہے، جو ایلیٹ قسم کے جو آفیسر ریٹائر ہوتے ہیں، تو وہ کسی صحافی کے ذریعے سے، کسی تنظیم کے ذریعے سے ایسے اپنی بات پہنچا دیتے ہیں عوام الناس تک۔ تو جنرل باجوہ نے بھی پہنچا دی ہے۔ منصور علی خان کا انٹرویو، جس کے ذریعے سے اس نے ہر بات کا، عمران خان کے ساری باتوں کا جواب دیا، وہ یہ کہہ کے کہ ہاں جی انہوں نے کسی دوست کے ذریعے سے سنا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ کسی تقریب میں کہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے جنرل باجوہ نے کہا کہ جنرل جو عمران خان ہیں یہ مجھے باس کہتے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ ٹیکنیکلی میرے باس ہیں، آپ وزیر اعظم، آپ مجھے باس نہ کہا کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ عمران خان کو لے کے آئے تھے۔ اس کا بڑا سادہ سا جواب عمران خان نے بڑا دھجیاں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں اس کی، باجوہ کی، کہ اس نے یہ کہا کہ آپ ان کے ساتھیوں سے جا کے پوچھ لیں، باجوہ کے جو کولیگز ہیں ان سے جا کے بات کر لیں کہ وہ کتنا بڑا جھوٹا آدمی تھا، ہر ایک کے ساتھ ڈیفرنٹ وہ گولی دیتا تھا ہر ایک کو۔ تو اس طرح ایکسٹینشن کے بارے میں جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے میڈیا کے ذریعے سے پتہ چلا۔ جھوٹ کی دیکھو پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دنیا کی 5ویں بڑی آرمی قوت جو ہے، اور ISI نمبر 1 دنیا کی ایجنسی ہے، آپ اس کے ہیڈ ہیں سب کے، اور آپ کو میڈیا کے ذریعے سے ایکسٹینشن کا پتہ چلا، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور آپ کو ایکسٹینشن کا اپنی کا پتہ ہی نہیں۔ آپ ناظرین ایسا کریں کہ آپ یوٹیوب پہ انور مقصود کا ایک ہے، آپ کلپ آج کل بڑا وائرل ہوا ہے، 1-2 دن سے پہلے انہوں نے دیا، تو ذرا وہ دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے۔ آپ وہ چیک کریں ذرا، کیسی اس نے دھجیاں کھڑا۔ اللہ اس کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ یہاں تو اب ننگے کر کے تصویریں اور ویڈیو بنائی جاتی ہیں۔ ویسے بڑا بڑا ظالم قسم کی فوجیں دیکھی ہیں، جس میں انڈیا اور اسرائیل کی فوجیں بھی ہیں، جو پکڑتے تھے قتل و غارت، لیکن آج تک ایسا کوئی گندا کام انہوں نے بھی نہیں کیا کہ کسی کو پکڑے۔ یہاں تو سینیٹر کو پکڑ کے سینیٹر جو موجودہ سینیٹر ہوتا ہے اعظم سواتی کو پکڑ کے بھی انہوں کی ویڈیوز، اور یہ وہ اس کی بیوی کی بھی اللہ معاف کرے ایسے بات بھی نہیں کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عمران خان نے اپنے انٹرویو میں اکثر جو آج کل وہ دے رہے ہیں، جب کسی جگہ پہ بات پبلکلی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی، لیکن اس نے کہا کہ وہ اتنا چلاک اور تیز انسان تھا، وہ حالات ہی ایسے پیدا کر دیتا تھا، اس طرح کی سراؤنڈنگ پیدا کر دیتا تھا کہ بندے کو یہی پرائم منسٹر کو لگتا تھا کہ ہاں جی اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایکسٹینشن ہی دو۔ تو جب اس نے IB کے کچھ آفیسرز نے آ کے عمران، ظاہر ہے اس کا بھی آنیسٹ آدمی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کے بھی کچھ موسن اور اس کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی آ کے رپورٹ دی کہ آپ کی حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے باجوہ۔ تو
انہوں نے پھر عمران خان نے بھی پھر آگے سے یہی ان کو جنرل باجوہ کو بلایا اور پوچھا کہ اگر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اگر ایسا آپ کو ایکسٹینشن ہی چاہیے، دوسری طرف اگر آپ نون لیگ آپ کو ایکسٹینشن دے گی تو اس کے کیا حرج ہے، میں آپ کو ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. جیسے کسی چور چکے یا جھوٹے آدمی کو آپ کہہ دیتے ہو یار اگر تو نے لوٹنا ہی ہے، اگر آپ بات ساری سمجھ رہے ہیں نا کہ میرا کیا مطلب بات کرنے کا. تو اس طرح سے اس نے بھی ایکسٹینشن لے لی. اس طرح کے حالات پیدا کر رہے جو رات کو جب پرائم منسٹر جو سابقہ تھے عمران خان کو جب نکالا تو اس رات کو جیسے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس رات مارشل لا لگنے والا تھا اس لیے رات کو عدالتیں کھلیں. اس کا مطلب جب انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ اس رات مارشل لا لگنے والا تو آئی ایس پی آر نے بھی کوئی اس کی تردید نہیں کی، کسی بھی فوج کے بڑے آفیسر کی طرف سے کوئی اس کا رد عمل نہیں آیا. تو اس کا مطلب کیا مارشل لا واقعی لگنے والا تھا، پریزن وین جو آئی تھی وہ سارا کچھ ٹھیک ہی تھا. بڑی کھچڑی پکی ہے. ہر حکومت ہر 75 سال سے یہ لوگ اپنے دائرہ بھول کے دوسری سول حکومت کی کبھی کسی کو 5 سال پورے آرام سے کرنے نہیں دیے. تو یہ تو بھائی اس کی 80-90% پاپولیشن پاکستان کی اس کے پیچھے عمران کے کھڑی ہے. تو آپ بھی عوام کی بات سنیں. نجم سیٹھی کی باتیں وہ جو اس نے انٹرویو دیا اس کی بھی تردید نہیں کسی نے کی کہ اس جو عدالتیں کھلی آدھی رات کو تو وہ جنرل باجوہ نے کھلوائی تھیں.